اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم محترم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اسلام کے لفظ بیانی کا سلسلہ کافی دنوں سے جاری ہے۔ اس پہ کافی چار پانچ پروگرام ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ اس میں اسلام کے لفظ بیانی کے بارے میں اس کا مقصد، اس کا مقتضا یا تقاضا یا اس کی ڈیمانڈ اسلامی لفظ کے مفہوم معنی کے اعتبار سے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور آگے تشریح کرتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم تقریباً 9 کے قریب پوائنٹ بیان کر چکے ہیں، نکات بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ 10واں نقطہ ہے جو اسلامی اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اس میں ماہر معاشیات محمود احمد مرزا، معروف معیشت دان پاکستان کے، اس نے مسلم دنیا کی پسماندگی کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ آج سے 7-8 سال پہلے کی صورتحال ہے۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ آج کل قوموں کی ترقی کا انحصار سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ کیفیت یہ ہے کہ مسلم ممالک میں سائنس و ٹیکنالوجی سے بہرور افراد کی تعداد مایوس کن ہے۔ مسلم ممالک میں اوسطاً 10 لاکھ افراد میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگاہ افراد صرف 4200 ہیں۔ اب تقریباً 5-5.5 ہزار ہو چکے ہوں گے، یہ پرانی بات ہے۔ معاشی اعتبار سے تیزی سے ترقی کے لیے یہ شرح بہت کم ہے۔ بعض صنعتی ممالک میں شرح 15 گنا ہے۔ جیسا کہ ہم آگاہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ 11 نمبر نقطہ یہ ہے کہ جہاں تک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، اس کے شعبے میں مسلم ممالک کی حالت ناگفتہ بے ہے، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہرور افراد میں سے صرف 1.18% افراد ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں مصروف ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑے سالوں میں مسلم ممالک کے لکھنے والے ماہرین کا حصہ صرف آج سے 8 سال 9 سال پہلے 1% تھا، اب شاید بڑھ کر 2% ہو گیا، 3% ہو گیا ہوگا۔ پرسوں دنیا میں ہر سال سائنس پر تقریباً 1 لاکھ کتب چھپتی ہیں، ان میں بھی ایک بھی مسلم ممالک میں نہیں لکھی ہوتی۔ پاکستان میں ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب، ڈاکٹر سلیم رضوان صاحب 2 ایسے سائنسدان ہوئے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نئے کچھ سائنسدان ہو گیا، کچھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں کچھ کام ہو رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسے نوجوان لڑکے طلبہ طالبات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو کمپیوٹر اور آئی ٹی کے میدان میں اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ بچے نکل کر سامنے آئے ہیں، ابھرے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کی شناخت بنتے جا رہے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں یونیورسٹی سمیت اعلیٰ ادارے تقریباً 1000 ہیں۔ بیشتر یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے اور سکھانے کی سہولتیں ناقص ہیں۔ یہ مجموعی صورتحال ہے مسلم ممالک کی جو ہم نے بیان کی ہے، افسوس کن صورتحال ہے۔ اب کچھ مسلم ممالک اس طرح متوجہ ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح خدمت کے سلسلے میں ہمارے دین کو فوکس کرے۔ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلام کے اقتصادی نظام، اسلام کا سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ مذہب جس کی بنیاد ہی علم پر ہے، جیسے پہلی وحی نازل علم کے بارے میں ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی تعلیم کا ذکر کیا جا رہا ہے، پڑھنے پڑھائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور تعلیم سے وابستہ، پڑھنے لکھنے سے وابستہ یہ بنیاد ہے جس سے آگے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، ہم پہ رحم کرے، ہمیں اجتماعی طور پر خوشحالی کی طرف ہماری سمت متعین کرے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے لو لگا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے لو لگانے کا صرف مقصد پورا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، اور اس کی پیروی کی روشنی میں ہم اپنے روز و شب بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔